الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حضرات گرامی، تمام تعریف اکیلے اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہ زندگی دی ہے، اور تعریف کے قابل وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے جو بہت جلد ہم سب کو موت دے کر کے اپنے سامنے بلانے والا ہے. جس طرح سے ہم سے پہلے لوگوں کو اس نے زندگی کا موقع دیا تھا اور پھر انہیں موت دے کر کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے گیا، وہ دن بہت دور نہیں ہے جب ہم سب لوگ بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ اللہ ہم سے اس زندگی کے ایک ایک پل کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال کرے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، تمہیں کیا بتایا جاتا تھا اور تم کرتے کیا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز ہمارے سامنے لانے والا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ اعلان کر دیا ہے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دو کہ اصل سچائی اور ٹروتھ اللہ کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے مانے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے نہ مانے. آزادی ہے، اختیار ہے، چوائس ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے مانے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے نہ مانے. لیکن یاد رکھے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، میں نے ظالموں کے لیے اور مجرموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جو چاروں طرف سے اسے گھیر لے گی، اس کی قناتیں چاروں طرف سے اسے گھیر لے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اس کے بعد جب وہ چلائے گا جل جل کے کہ مجھے پانی دیجیے، گلا کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یغاث بماء کالمہل، اسے تیل کی تلچھٹ کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے اور میٹل کی طرح اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یشوی الوجوہ، وہ پانی کو اپنے منہ کے پاس لے جائے گا تو اس کا پورا منہ بھون کر کے جلا کر کے رکھ دے گا. بئس الشراب، بہت برا پانی ہوگا. وساعت مرتفقہ،
اور جہاں جو پانی دیا جائے گا وہ جگہ بھی بہت بری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا، جسے ماننا ہے وہ مانے، جسے نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے۔ لیکن اہل ایمان کی خصوصیت اور خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ اہل ایمان کو جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، سنا اور مان لیا۔ جبکہ اہل نفاق، منافقین کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور انہی کے بیچ میں منافقین بھی آ کے بیٹھتے تھے، دونوں سنتے تھے، لیکن دونوں کا ریئیکشن اور رد عمل الگ الگ ہوتا تھا۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اور منافقین کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، سن تو لیا مانیں گے نہیں۔ ہمارے بیچ میں بھی ایسے ہی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ہر جمعہ اللہ کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہم جو سنیں گے اسے مانیں گے، اور کچھ لوگ اس نیت سے سنتے ہیں کہ یہ تو ہر جمعہ کو ہوتا ہی رہتا ہے، کون سی بڑی بات۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب ہمارے پاس آؤ گے پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں کو بتا دو، کیا بتا دو؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن دوسری سائیڈ میں یہ بھی بتاؤ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری سزا، میری پنشمنٹ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ دردناک ہونے والی ہے، پینفل ہونے والی ہے، ویسی سزا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سامنے رہنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، پچھلے جمعہ کو جو ہم نے ڈسکس کیا، کیا ایک مسلمان دین سے کمپرومائز کر سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان ایجوکیشن کے لیے دین کو قربان کر سکتا ہے؟ ایمان کو، نماز کو، حجاب اور پردے کو اور حیا کی تعلیم کو؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا بتایا ہے اور اس کے سیکوینسز کیا ہو رہے ہیں آج دنیا میں۔ کس چیز کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النازعات آیت نمبر 37 سے 40 تک فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہم نے جو شریعت دی ہے وہ شریعت سے جو آگے بڑھ گیا، شریعت کی جو سرکل ہے اس کو کراس کر گیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، ورلڈلی لائف کو پریفرنس دیا، فإن الجحیم ہی المأوى، ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے گا کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اور اس کے اپوزٹ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص دنیا کی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اسے ہر وقت خیال آتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسے جواب دینا ہے قیامت کے دن، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اپنے آپ کو شریعت کے دائرے سے سرکل سے باہر نکلنے سے روک لیتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بتاتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو گیسٹ ہاؤس کے طور پہ تیار کر کے رکھا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اسے کوئی تکلیف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وارننگ دی تھی، آگاہ کیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 118 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اچھے عمل کر لو۔ فتنے، ٹرائلز، وہ کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک انسان صبح میں مومن ہوگا، شام میں کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا۔ وہ کرے گا کیا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطرناک بات بتائی، کیا اس میں ہم لوگ شامل ہیں؟ دین کو بیچنا کیا ہے، اور دین کو بیچنے کا سیکوینسز اور اینڈ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے محرم کے ساتھ گھر سے نکلے اور پردے کے ساتھ نکلے، یہ حکم ہے نا، ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک حکم پر اللہ کے کسی حکم کو کسی چیز کے لیے چھوڑ دینا، یہی دین کو بیچنا ہے۔ فار ایگزامپل، اب یہ مسجد ہے، مسجد کا ہم نے ایک حصہ بیچ دیا، ایک سب بیچ دیا، تو بھی مجھے کیا کہا جائے گا کہ مولانا نے مسجد بیچ دی، بولیں گے کہ نہیں؟ حالانکہ ہم نے ایک سب بیچا، پورا نہیں بیچا، آدھی مسجد بیچ دی، تو بھی بولا جائے گا کہ مولانا نے مسجد کا فاؤنڈیشن ہم نے بیچ دیا، تو بولا جائے گا کہ مولانا نے مسجد بیچ دی۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی بھی وجہ سے ہم دین کا کوئی حکم چھوڑتے ہیں، اللہ کا کوئی حکم توڑتے ہیں، تو بولا جائے گا کہ اس نے فلاں چیز کے لیے اللہ کے دین کو بیچ دیا، دنیا کے لیے دین کو بیچ دیا۔ اور ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، اس کے سیکوینسز کیا ہوتے ہیں، دنیا میں کیا ہوں گے، کیا ہو رہا ہے، اور آخرت میں کیا ہوں گے۔ اڑپی میں ایک حادثہ ہوا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا شاید۔ ایک ہندو نے ایک مسلمان عورت کے گھر میں گھس کر کے 4 لوگوں کو مارا۔ کتنے لوگوں کو مارا؟ 4 لوگوں کو۔ ایک لڑکی کو مارا جو 21 سال کی تھی، پھر اس کی بہن کو مارا، پھر اس کی ماں بچانے کے لیے آئی، اسے مارا، اور ایک اس کا بھائی تھا 14 سال کا، اس کو بھی مارا۔ کتنے لوگوں کو مارا؟ 4 لوگوں کو۔ پورا سارے پیپرز میں آیا، وہ ٹی وی میں بھی آیا ہوگا، ہندو میں ہے، انڈین ایکسپریس میں ہے، سب میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 مرڈر کیوں ہوئے؟ یہ اللہ کے دین کو بیچنے کی وجہ سے۔ وہ لڑکی ایئر ہوسٹس کے طور پہ کام کر رہی تھی، 21 ایئر عمر، اور جس نے مارا اس کی عمر 39-40 کے قریب، 40-39 سال، ڈبل ایج تھی اس کی۔ وہ آدمی اس لڑکی کو چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے گھر میں گھس کر کے
اس نے وہ لڑکی کو بھی مارا اور 4 لوگوں کو بھی مارا. تو یہ جو مرڈر ہوا، یہ جو کرائم ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اگر وہ لڑکی پردے میں رہتی، اگر وہ اللہ کا حکم مانتی تو کیا یہ حادثہ ہوتا اور وہ پوری فیملی برباد ہوتی؟ کیا نہیں ہوتی. یہ ایک سمپل اگزامپل ہے کہ اللہ کا حکم توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اب آئیے، ہم نے جو ڈسکس کیا تھا پچھلے ہفتے کہ ہم لوگ کیا دین کو بیچنے والوں میں سے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو حکم دیتا ہے ایمان کا حکم دیتا ہے. ایمان کو چھوڑ کر کے اگر ہم کفر کے شرک کی باتیں بول رہے ہیں اور ہمارے بچے بول رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ہم نے ایجوکیشن کے لیے ایمان کو بیچ ڈالا. ایجوکیشن کے لیے ایمان. اب اسکول میں جا کے ہمارے بچے بولتے ہیں گرو برہما، گرو وشنو اور تائی شاردے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا شرکیہ ورڈ ہے. اور اس طرح سے ان کا ایمان بک گیا. کس چیز کی وجہ سے؟ ایجوکیشن کی وجہ سے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخری دور آئے گا، اس میں لوگ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچیں گے. ہمارے دین کا پہلا حکم کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ. دین کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ دین کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کلمہ اور اس کے بعد نماز. یہ فاؤنڈیشن ہے. تو اگر یہ جیسے مسجد کا فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن اگر ہم نے نکال کے پھینک دیا تو کیا یہ بلڈنگ رہے گی؟ بلڈنگ ختم ہو گئی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا واقعی دین کو بیچ رہے ہیں؟ ہماری صبح کیسے ہوتی ہے؟ صبح جب ہم اٹھتے ہیں کیا ہمارے بچوں کی نماز ہوتی ہے مسجد میں؟ کیا ہماری نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا؟ دین کو بیچ ڈالا. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ اسکول کے بس آنے سے پہلے ہم اور ہمارے فیملی کیا کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو ریڈی کر کے تیار کر کے کہاں لے جا کے چھوڑتے ہیں؟ کہاں لے جا کے چھوڑتے ہیں؟ بس کے پاس، اسکول بس کے پاس، کہ بس چھوٹنے نہ پائے، یا اسکول کے پاس لے جا کے چھوڑتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو صبح میں اٹھا کر کے وضو کرا کے لے آ کے مسجد کے دروازے پہ چھوڑتی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اسے اسکول کا ایجوکیشن تو چاہیے، مسجد کی بس نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن فجر کی نماز کیا ہے؟ بیچ ڈالا، دین کو بیچ دیا. اگلے مرحلے میں آئیے، ظہر کی نماز، ہمارا فاؤنڈیشن. ظہر کی نماز ہمارے بچوں کو ملتی ہے کیا؟ ہمیں ملتی ہے کیا؟ ہمارے پاس، ہم دکان میں ہیں، کسٹمر آ گیا، ہم جاب پہ ہیں ایسی جگہ جہاں پہ نماز پڑھنے کا پرمیشن نہیں ہے. ہمارے بچے ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں پر نماز تو نماز، جمعہ کی پرمیشن نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن تو مل رہی ہے، اچھی بات ہے، مل رہی ہے، ملنا چاہیے، لیکن کس کاسٹ پہ؟ جمعہ چھوڑ کے، دین کا فاؤنڈیشن بیچ کر کے نہیں. یہ دین کو بیچنا ہے. ہمارے پاس کسٹمر آ گیا، ہم چھوڑ کے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ہم بولتے ہیں یہ کسٹمر چلا جائے گا تو ہماری انکم چلی جائے گی. اگر اللہ پر یقین ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے تو ہم چھوڑ کے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈبل کسٹمر بھیجے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی 1 گھنٹے میں اتنی سیل ہو جاتی ہے کہ کئی دن میں نہیں ہوتی اتنی. وہ کون کراتا ہے؟ اور کبھی کبھی دن بھر بیٹھے رہ جاتے ہیں، کوئی نہیں آتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر یقین ہوگا کہ یہ کسٹمر ہمیں روزی دینے والے نہیں ہیں، اذان ہوگی، ہم دکان بند کر کے مسجد میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈبل اور ٹرپل کسٹمر بھیجنے پر قادر ہے اور بھیجتا ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا
तो इसका मतलब हमने पैसे के लिए, दुकान के लिए अपने दीन को बेच डाला। असर का क्या हाल होता है? कितने लोग हैं हमारे बीच में कि बच्चे अगर स्कूल से आए तो बोलते हैं बेटा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, पहले नमाज पढ़ लो। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूशन का टाइम हो रहा है, कहाँ जाना है? ये रियलिटी है कि नहीं? ट्यूशन जाओ। तो जोहर असर स्कूल में चला गया और मगरिब और इशा कहाँ? ट्यूशन में। तो मगरिब और असर हमने बेच दिया ट्यूशन के लिए। अब उसके बाद क्या होता है? रात में जब हम दुकान से आते हैं या जॉब से आते हैं तो देर तक रात दुकान बंद कर देंगे। पैसा चाहिए ना, हमें ज़रूरी है, चाहिए क्यों नहीं चाहिए, कमाना चाहिए। लेकिन क्या अगर हमारी दुकान, हमारी तिजारत हमारे दीन को बेचने का ज़रिया बन जाए और जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन जाए तो वो तिजारत है क्या? क्या होता है कि रात में देर से हम आते हैं, देर से सोते हैं, 12-1 बज जाते हैं। सुबह में क्या होती है? फजर की नमाज मिलती है क्या? अच्छा, हमारे बच्चे स्कूल का वर्क करते करते क्या हो जाता है? 12-1 बज जाता है सोते सोते। और फजर में वो कहाँ से आएंगे? नतीजा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग इशा और फजर की नमाज में नहीं आते वो मुनाफिक हैं, वो मुनाफिक हैं। उनका इस्लाम, ईमान अल्लाह ताला को एक्सेप्ट नहीं है, कबूल नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इनके घरों में जा कर के आग लगा करके उनको जला दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोल रहे हैं कि फजर में ना आने वाले का घर जलाने का दिल चाह रहा है मेरा, तो दुनिया अगर बम बरसा रही है तो ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, अब उसके बाद बच्चों को दीन कहाँ मिलेगा? वो जुमा में नहीं आ रहे हैं, वो नमाजों में नहीं आ रहे हैं, तो दीन कहाँ मिलेगा? दीन नहीं मिलता उनको। अब एक गलत फहमी है, ज़रा उसको दूर कर लीजिए। वो गलत फहमी क्या है? हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे मदरसे को जाते हैं ना सुबह में या शाम में, हाफिज़ साहब आते हैं ना पढ़ाने के लिए। मेरे भाई, ये गलत फहमी है। हाफिज़ साहब खाली रटाते हैं, वो तालीम नहीं देते। हाफिज़ साहब जो बाहर के चैलेंजेस हैं, जो प्रेशर है स्कूल में, कॉलेज में, उससे मुकाबला करने के बारे में वो कुछ जानते नहीं हैं। और अगर जानते भी हैं तो उनको बताने की फुर्सत नहीं है कि अगर कुफ्र आए तुम्हारे सामने तो क्या करना, अगर इल्हाद आए तुम्हारे सामने तो क्या करना, अगर तुम्हें झुकने के लिए कहा जाए तो ज़िंदगी के स्किल्स क्या होते हैं वो उनको या तो पता नहीं है, और अगर पता है तो उनको रटाने से फुर्सत नहीं है। 1 घंटे का टाइम है, 20 बच्चों को पढ़ाना है, वो कहाँ से बताएंगे ज़िंदगी के बारे में? नतीजा क्या है? हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं मालूम आपको? 2 बड़ी बड़ी तबाहियाँ आ रही हैं। एक इल्हाद, एथीज़म। एथीज़म क्या होता है मालूम? एक जमात के अमीर साहब के बेटे से बात हो रही थी, मेडिकल की तैयारी करता है वो। उसने मालूम क्या कहा? अल्लाह क्या है मुझे समझ में नहीं आता, रसूल क्या है मुझे समझ में नहीं आता, दीन क्या है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लॉजिक नहीं है इसकी। 1 बजे रात तक मेरी उससे बहस होती रही। कहा कि मौलाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। मैं हिल गया। इसको कहते एथीज़म, इल्हाद। बच्चे कह रहे हैं कि ये सब दीन, इस्लाम, ईमान सब ढकोसला, छोड़ो, हटाओ, हमें जो दिल चाहेगा वो हम करेंगे। क्यों? ये कहाँ से आ रहा है? इसलिए कि हमने उनको जोड़ा नहीं। जो सोर्स ऑफ पावर है कुरान है और अल्लाह की किताब है, उसका दीन है, वो बच्चों को हमारे कहाँ मिल रहा है? दूसरी जो बड़ी खराबी आ रही है, बड़ी तबाही, बहुत से लोग ये बातें सुनते हैं, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला समझाएगा। इंटरफेथ मैरिज, मुसलमान बच्चे और बच्चियां। अभी परसों एक साहब हमें एक मैरिज ब्यूरो होता है ना, शादियां जो कराते हैं, उनके नोटिस बोर्ड पर जो ऐलान लगाते हैं वो लोग 1 महीने के लिए कि जिसको कोई क्लेम करना है, कोई दावा करना है, कर सकता है। तो एक तरफ लिखा था आयशा, दूसरी तरफ लिखा था पुनीत कुमार, शादियाँ।
یہ ایک دن کا حال ہے. اور پرسوں ایک لڑکا بتا رہا تھا، ایک جگہ کام کرتا ہے تمل ناڈو میں، کہ ایک انجینئر مسلمان لڑکی ایک ہندو ڈرائیور کے ساتھ بھاگ کر کے آئی ہے کہیں سے، ان کے ساتھ رہ رہی تھی. ہندو ڈرائیور کے ساتھ انجینئر لڑکی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین، ایمان، اسلام کیا ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے. اور مدرسے میں جو تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے بالکل کافی نہیں ہے، وہ ان کے ایموشنز کو، جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اگلا سوال، آخری سوال، اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، بچوں کو دین اور ایمان کی اہمیت خود بتائیے، عمل کر کے دکھائیے، تب آپ کے بچے سیف رہیں گے. آپ سمجھے کہ ہاں میں تو جو چاہوں وہ کروں اور میرے بچے دین ایمان پہ رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. اگر میں اپنے دین کو بیچ سکتا ہوں تو میرے بچے کیوں نہیں بیچیں گے؟ میں ایمان کو بیچ سکتا ہوں، نماز کو بیچ سکتا ہوں، پردے کو بیچ سکتا ہوں، ڈانس اور گانے سے کمپرومائز کر سکتا ہوں، تو میرے بچے اگر نان مسلم سے شادی کر رہے ہیں تو یہ کون سی بات ہے؟ ہم نے ان کو راستہ دکھایا کہ دین کو بیچا جا سکتا ہے، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے دین سے. اور لاسٹ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی جاب تمہاری کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. ڈاکٹر انجینئر بنانا فرض نہیں کیا، بنا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ماحول دے. صحیح ایمان بیچ کے نہیں بنانا، دین بیچ کر کے نہیں بنانا، نماز بیچ کر کے، جمعہ بیچ کر کے نہیں بنانا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو 2 واقعات آپ کے سامنے اڑپی کے واقعات بتائے، ایک دن میں 4 مرڈر ہوئے. اور ابھی جو میں نے کرنٹلی آپ کو بتایا کہ مسلم انجینئر لڑکی نان مسلم ڈرائیور کے ساتھ بھاگ کر کے آ کے رہ رہی ہے بغیر شادی کے. یہ یہی کا واقعہ. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی دین کو تھام کے رہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو عزت دے گا. اور جو لوگ بھی کسی بھی وجہ سے، چاہے اپنے کاروبار کی وجہ سے، چاہے جاب کی وجہ سے یا ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے دین کو بیچیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرے گا اور مرنے کے بعد تو ان کو جو حساب لے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اپنی غلامی کے لیے، بندگی کے لیے بھیجا تھا یا دنیا کی غلامی کے لیے، بچوں کی غلامی کے لیے، فیملی کی غلامی کے لیے بھیجا تھا. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم اپنے دین کو کسی بھی قیمت پر، کسی بھی وجہ سے بیچ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.